لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. تو ہمارے ہاں خانقاہیں ہوتی ہیں، اہل اللہ الحمدللہ لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں، لیکن ایک کامن مسئلہ جو ہمیں دیکھنے میں آتا ہے دینداروں میں بھی، جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، وہ مسئلہ ہے سستی. سست آدمی نہ دین کا نہ دنیا کا. تو میں سوچ رہا ہوں اپنی اصلاح کے لیے بھی اور آپ لوگ کی اصلاح کے لیے بھی نا ایک ڈیجیٹل خانقاہ، جس کا میں تجربہ ایک دفعہ کر چکا ہوں. اس خانقاہ میں کیا تھا، 3 دن ہم نے لوگوں کو بلایا تھا، 6-7 سال ہو گئے. تو بھائی صبح اتنے بجے تمہارے باپ کو بھی اٹھنا ہے، سمجھتے ہو؟ اس کے بعد تہجد پڑھ کے دعا مانگنی ہے، معمولات پورے کرنے، پھر جاگنگ کرنی ہے ہر مرید کو، ٹھیک ہے؟ شیخ بھی دوڑے گا، شیخ میں تھا، شیخ بھی کیا کرے گا، دوڑے گا. شیخ کا باپ بھی دوڑے گا، کیونکہ اگر پیر دوڑ نہیں سکتا اور جوان بھی ہو پیر، تو مشائخ ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، وہ الگ بات. تو بھائی جو دوڑ نہیں سکتا نا، وہ دنیا میں کوئی کام نہیں کرے. اس کی صحت ہی ٹھیک نہیں ہوگی تو کیا کام کرے گا؟ وہ تو کولیسٹرول کا ڈبہ ہوگا، گھی کا ڈبہ ہے، گھی کے ڈبے سے آپ کیا امیدیں لگاؤ گے؟ ہے بھائی، چل نہیں سکتا، دوڑ نہیں سکتا. تو اس میں ہم نے یہی کیا، اس میں پروفیسر تھے یونیورسٹیوں کے، بعض بڑے اچھے اچھے لوگ آئے تھے. ہم نے کہا آپ صبح دوڑیں گے، اب وہ دوڑ رہے ہیں. اب جس کو دوڑنا نہیں آتا، پہلے ہم نے کہا آپ واک کریں، تھوڑا تیز واک کریں اتنی دیر، پھر آہستہ آہستہ ہلکا ہلکا دوڑیں. دوڑیں گے، واک سے کام نہیں بنے گا، دوڑنا ہونا چاہیے. میں نے ایسے ایسے کیس دیکھے جن کو میں بہت زیادہ پرفیکٹ سمجھتا تھا ان کی صحت تو ہٹو بچو ہے یار، 4 قدم دوڑے اور گر گئے. آپ اندازہ لگاؤ، جب یہ حال ہو کہ آپ چل نہیں سکتے، آپ دوڑ نہیں سکتے، تو آپ دین یا دنیا کے کسی کام کے ہو سکتے ہو؟ آپ یہ تو کیا یعنی نہ اللہ کا نہ اللہ کے بندوں کا. جو سست آدمی ہے وہ 5 ٹائم تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے؟ وہ تو اٹھنے میں گھنٹہ لگا دے گا. تو ان میں ہم نے دوڑایا. تو ہمیں پتہ ہے کیا کرنا ہے اپنی اصلاح کے لیے نا. دیکھو جو نوجوان اخلاقی برائیوں میں ہے نا، اخلاقی برائیوں میں ان سے صرف یہ کہتا ہوں کہ تم اپنے سونے اور اٹھنے کی ٹائمنگ کنٹرول کر لو. 50% سے زیادہ اخلاقی برائیاں تمہارے اندر ختم ہو جائیں گی. صرف سونے اور اٹھنے کے ٹائم کو کیا کر لو، بولو، ٹھیک کر لو. جو لوگ رات کو جلدی سوئیں صبح جلدی اٹھیں، 50% گناہوں سے اللہ ان کو ویسے ہی بچا لیتا ہے. تو بھائی یہ بھی ہمارے مذہب کا حصہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف. طاقتور مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے. دنیا میں ہر قوم کو کمزور لوگ چاہیے یا طاقتور لوگ چاہیے؟ بولو. دنیا میں جتنے بھی کنٹری ہیں وہ کیا چاہتے ہیں کہ ہماری عوام صحت مند ہو یا بیمار ہو؟ صحت مند ہو، کیونکہ کنٹری ترقی کرے گا، قوم پہ بوجھ نہیں بنے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپنی امت کے بارے میں یہ چاہیں گے کہ سارے لنگڑے لولے آڑے ترچھے موٹے اور کولیسٹرول کے ڈبے ہوں؟ کیا چاہیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہ ان میں دماغ میں سوچنے کی صلاحیت ہو، نہ چلنے کی، نہ پھرنے کی. کھا کے بس دھماکے کے ساتھ ایک دن انتقال کر جائیں. کیا نبی یہ چاہیں گے؟ ہمارے نبی تو اپنی امت پہ فخر کریں گے قیامت کے دن. تو کیا ہم جیسوں پہ فخر کریں گے؟ بولو نا، کیا ہو گیا؟ نبی کہیں گے یہ میری امت، اس میں ہمارا بھی شمار ہوگا. پاکستانی کہیں لائن میں کھڑے ہوئے ہوں گے تو ہم جیسے نالائق مارکیٹ میں آ رہے ہوں گے جو صبح 11 بجے سو کے اٹھتے تھے اور رات کو 4 گھنٹے سونے کی کوشش میں لگاتے تھے، پھر صبح 11 بجے سو کے اٹھ کے دوبارہ جاگنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے. تو بھائی یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے. اپنے آپ کو چست بناؤ، سستی کو مارکیٹ سے ختم کرو. گرمی لگ رہی ہے، لگنے دو، ٹھیک ہے نا؟ پسینہ نکالو اپنا. سردیوں میں سردی لگ رہی ہے، بولو، لگنے دو، کچھ نہیں ہوتا. اور بچوں کو بالکل چھوئی موئی بنانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. بچوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا اتنی جلدی.
یہ لوگ کہتے ہیں ہائے میرے بچے کو گرمی بہت لگ رہی ہے. بچہ ایسا لائف کو انجوائے کرتا ہے نا, وہ ان فضول چیزوں کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے. ہمیں یاد ہے بچپن میں اتنے گرمی دانے نکلا کرتے, کھجارے رہتے تھے, باقی ساری لائف کو فل انجوائے کرتے تھے. بچوں کو تھوڑی اتنی ٹینشن ہوتی ہے جتنی بڑوں کو ہوتی ہے. دانے کبھی نکل جاتے تھے نا ہمارے, مجھے یاد ہے ایک دفعہ یہ میری پوری ٹانگ پھوڑے پھن سے نکل گئے نا, کوئی وائرل پھیلا ہوا تھا کیا تھا, بچہ تھا میں, پوری ٹانگ میں کیا نکلے ہوئے تھے پھوڑے. ابا ہمارے منع کرتے تھے پھر بھی ہم چھپ کے ہاکی کھیلنے جاتے تھے ہم اسی ٹانگ کے ساتھ. اب ایک پھوڑا بھی نکل جائے نا کسی کام کے نہیں رہتے. پوری ٹانگ میری بڑھ گئی تھی, ابھی تک نشان باقی ہے اس کے, پیپ پڑ گئی تھی پھر بھی ہم جا رہے ہیں ہاکی کھیلنے. یہ مجھے واقعات کیوں یاد رہ گئے آپ کو بتانے کے لیے کہ بچہ تکلیفوں کو زیادہ لفٹ بولو نہیں کراتا. اس لیے بچوں کو نہیں ہائے میرے بچے کو گرمی لگ رہی ہے, اے سی چلاؤ اے سی چلاؤ. اس کو نہیں پتا چل رہا ہوگا, وہ پسینہ نکلے گا, اس کو گرمی دانوں کا بھی پتا نہیں چلتا. اس کو خدا کے لیے چھوئی موئی مت بناؤ, اس کو تھوڑا سا اسٹرانگ کرو, اس کو گرمی جھیلنا سکھاؤ. گرمی برداشت کرنا سیکھ جائے یہ اس کی صحت کے لیے زیادہ ضروری ہے. نہیں سیکھے گا نا, کل ہم جو اسکول میں لائن لگا کے کھڑے ہوتے تھے نا جب, تو جتنی برگر فیملیوں کے بچے تھے نا, 8 بجے ہماری وہ لائن لگتی تھی اسکول میں, قومی ترانہ ہوتا تھا, دعائیں, جب سب اسکولوں میں ہوتا ہے. تو جس گرمیوں میں پتہ ہے کیا ہوتا تھا, جون میں 8 بجے 4-5 لڑکے لڑک جاتے تھے اس میں, جو برگر فیملیوں سے جن کا تعلق تھا. 4-5 کیا ہو جاتے تھے لائن میں کھڑے کھڑے. بھائی 8 بجے اسمبلی ہو رہی ہے, 15 سے 20 منٹ کا وہ ٹائم تھا. 15 سے 20 منٹ ان برگر فیملیوں کے لیے 15 منٹ تک دھوپ میں کھڑا ہونا ان کے لیے ممکن نہیں. لڑک کر کے گرتے تھے. پھر ہمارے ٹیچر پریشان ہو, بھائی ڈی ہائیڈریشن, اس کو گلوکوز پلاؤ, اس کو یہ کراؤ, اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. ہم حیران ہوتے تھے ابے اس کو ہو کیا گیا ہے. تو جب انسان مشقتوں کا عادی ہوتا ہے اس کے لیے روزہ رکھنا بھی آسان, اس کے لیے تہجد پڑھنا بھی آسان, اس کے لیے نماز پڑھنا بھی آسان, اس کے لیے ماں اور باپ کی کڑوی کسیلی کو برداشت کرنا بھی آسان, کیونکہ اس کے اندر برداشت کی طاقت. اکثر مالدار گھروں کے بچے 100% کی بات نہیں کر رہا, اکثریت کی بات کر رہا ہوں, کوئی یہ نہ سمجھے میرے بارے میں ہو رہا ہے, بھائی سب کی بات ہم کر ہی نہیں رہے. اکثر مالدار گھروں کے بچے بدتمیز ہوتے ہیں, ماں باپ کی نہیں سنتے. وجہ اس کی یہ, ابا نے ٹیمپریچر کو ہمیشہ مینٹین رکھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, نہ بچے کو گرمی لگنے دی نہ بچے کو سردی. اب جس کمبخت سے 27 کا 28 والا ٹیمپریچر برداشت نہ ہو, وہ ابا جب اس کو ڈانٹیں گے تو اس کو کہاں سے برداشت ہوگا, کیونکہ اس کی گرمی 40 سے اوپر کی ہوتی ہے جب ابا کی ڈانٹ پڑتی ہے, 40 ڈگری سے اوپر کی گرمی ہوتی ہے جب ابا ڈانٹتے ہیں نا کسی کو. اور آپ نے ہمیشہ اس کو 27 پہ سیٹ کر دیا ہے, 26 یا 27 پہ, کوئی 24 پہ سیٹ ہوا ہوا ہے, کوئی 23 پہ سیٹ ہوا ہوا ہے. میں تو سفر کرتا ہوں نا لوگوں کے ساتھ, یار مفتی صاحب اسی کا جو ہے نا 24 کر دیں, میں 24 پہ سیٹ ہوں. کوئی کہہ رہا ہوتا ہے یار یہ اتنا کر دیں, میں اس پہ سیٹ ہوں. ہر آدمی قبر میں جب جاؤ گے نا وہاں بھی اے سی لگوا دینا. تو اب مالداروں کے ہاں کیا ہوتا ہے, عورتیں شوہر کی تھوڑی سی ڈانٹ برداشت نہیں کرتی, شوہر تھوڑے سے بیوی کے نخرے برداشت نہیں کر پاتا, گھر ٹوٹتے ہیں. طلاق کا ریشو غریبوں میں کم ہے, مالداروں میں بولو زیادہ. ماں باپ کی نافرمانی کا ریشو غریبوں میں کم ہے, مالداروں میں زیادہ. ڈپریشن, اسٹریس, خودکشیوں کا ریشو غریبوں میں کم ہے, مالداروں میں بولو زیادہ. یہ کتابوں کی رپورٹ نہیں ہے, یہ مشاہدے کی رپورٹ ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے بھائی کیوں زیادہ ہے؟ وجہ اس کی ایک ہی ہے, پیدائش سے لے کے بڑھاپے تک بچے کو ایک ٹیمپریچر پہ انہوں نے کیا کر دیا ہے, سیٹ. مشقتوں کا عادی نہیں بنایا. نہ بچوں سے گھر میں کام لے رہے ہوتے ہیں کہ پانی پلا دو, یہ کر دو, نہیں. جب ہم نے سرونٹ رکھا ہوا ہے, ہمارے ہاں نوکر کام کرتے ہیں, ہم بچوں سے کام نہیں لیں گے. تو بچہ بچپن سے کیا بنتا ہے, چھوئی موئی بن جاتا ہے. وہ ڈپریشن کا شروع سے ہی مریض بنا ہوا ہو. تو بھائی کام لیا کرو اس سے, اس کو گرمی بھی لگنے دو, اس کو سردی بھی بولو
لگنے دو. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.